بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی مبارک اعمال میں سے ایک عمل تراویح کا عمل ہے۔ تراویح رمضان المبارک کی خصوصیت ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل، خلفائے راشدین المہدیین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مواظبت سے سنت مؤکدہ عمل ہے۔ اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اجماع منعقد فرمایا تھا، کسی صحابی نے نکیر نہیں کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے سنت کو پکڑو اور میرے خلفاء کی سنتوں کو پکڑو۔ اور پھر یہ اجماع الی یومنا ھذا، آج تک، کہ تراویح ثابت ہے، امت کا تعامل اسی پر ہے، اور امت کا تعامل پھر 20 رکعت پر ہے۔ ایک تراویح پر، تراویح نماز پڑھنے پر امت کا عمل ثابت ہے، اور پوری امت اس پر متفق اور متحد ہے۔ پھر اس کے علاوہ 20 رکعت تراویح پر بھی امت کا اجماع ہے۔ اور میں نے گزارش کی، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی ہے۔ ابن ابی شیبہ جلد 2 صفحہ نمبر 214 کی روایت، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر۔ البتہ باقاعدہ اہتمام کی رعایت نہیں کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اہتمام سے امت پر لزوم کا خطرہ تھا۔ خلفائے راشدین کے دور میں یہ عذر باقی نہیں رہا، تو خلفائے راشدین نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھنا شروع کیا، باقاعدہ مواظبت شروع کی۔ اب اس کا وقت کون سا ہے؟ نماز عشاء کے بعد یہ تراویح پڑھنے کا ٹائم ہے۔ فَإِنَّ وَقْتُهَا بعد العشاء، قذافی عالمگیری جلد 1 صفحہ نمبر 115، باب فصل فی التراویح۔ ہاں، آپ وطر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ تراویح عشاء کے نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھے اور پھر اس کے بعد تراویح پڑھے۔ تراویح میں ایک دفعہ ختم قرآن یہ سنت ہے، اور 1 سے زائد بار افضل ہے۔ والختم مرتن سنتن و مرتین فضیلتن و ثلاثن افضل۔ دور مختار، باب التراویح۔ بعض لوگ مسجد کے بجائے گھروں میں، حجروں وغیرہ میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، تو ہمارے شیخ قطب العالم حضرت مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے مختصر جواب دی کہ جو لوگ مساجد کے بجائے حجروں میں، گھروں میں تراویح پڑھتے ہیں، یہ اشخاص، یہ لوگ مسجد کی فضیلت سے تو محروم ہے، لیکن جماعت سے محظوظ ہے۔ اور علماء لکھتے ہیں، بلکہ شرح کبیر میں لکھا ہے کہ اگر سب اہل محلہ مسجد کو چھوڑ کر گھروں میں نماز تراویح پڑھنا شروع کرے تو پورا اہل محلہ تارک سنت گناہگار ہوگا۔
چاہے یہ کام امام کرے یا مقتدی کرے، لأن الجماعة فيها سنة على سبيل الكفاية حتى لو ترك أهل المحلة كلهم وصلوا في بيوتهم فقد تركوا السنة۔ اور اس حوالے سے پھر مختلف سوالات کی تراویح اور وطر کے درمیان انفرادی نفل جو لوگ پڑھتے ہیں، بے شک وہ بھی جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بہرحال تراویح ثابت ہے 20 رکعت سے 20 رکعت ہے اور باجماعت پڑھنا چاہیے، اور اس میں ختم قرآن جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ تراویح کے علاوہ کوئی سنت یا نفل باجماعت پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، اور اس حوالے سے پھر مزید تفصیلات اگلی کلپ میں انشاءاللہ۔ 100 منٹ شو